ان دنوں مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک معاون خاتون کی اشد ضرورت تھی۔ عید قریب تھی، گھر کے کاموں کے لیے خاص طور پر ملازمہ درکار تھی۔ اسی پریشانی میں بیٹھی ایک دن دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو پایا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی اور خستہ حال تھی کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی بی اندر آ جاؤ۔ میرا مطلب تھا کہ اسے کھانا دے دوں اور کچھ رقم بھی، کیونکہ وہ فاقہ زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی میلے اور بوسیدہ تھے۔ جب میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سمجھ گئی اور بولی، دھی رانی، مجھ کو خیرات نہ چاہیے، کام چاہیے۔ اماں، اس عمر میں تم کون سا کام کرو گی؟ جو کہو گی کر دوں گی۔ مجھے سب کام آتا ہے۔ کہیں پہلے کام کیا ہے؟ نہیں، گاؤں سے سیدھی آ رہی ہوں۔ پہلا در تمہارا کھٹکھٹایا ہے۔ میرا گھر دیکھ رہی ہو کتنا بڑا ہے۔ جھاڑو پونچھے کے علاوہ گھر کے اور بھی کام کروانے ہیں۔ برتن اور کپڑے دھونے ہوں گے۔ کھانا بنانا یہ کوئی نوجوان عورت ہی کر سکتی ہے۔ بیٹی، میں یہ سب کام کر سکتی ہوں۔ دیہاتی عورت ہوں، میں نے بہت سخت کام کیے ہیں۔ ہم سخت جان لوگ پیدا ہی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اصرار پر جان لیا کہ یہ بے حد ضرورت مند ہے۔ تب ہی کہا، اماں ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے کیا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے جو اس عمر میں کام کو نکلی ہو؟ سب ہیں، مگر یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی بتاؤں گی۔ خیر، اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید سوالات نہ کیے اسے کھانا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری نند شکیلہ کا فون تھا۔ اس نے کہا، بھابھی، آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، وزیرہ کو میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھی عورت ہے، سگڑ ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے۔ باقی کا حال تم کو خود بتا دے گی۔ میں نے اماں سے پوچھا، کون سے گاؤں کی ہو، یہاں کیسے پہنچیں؟ وہاں کہاں قیام تھا؟ وہ بتانے لگی، میں پنجاب کے ایک گاؤں منڈی سے ہوں اور حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر قیام تھا۔ ان کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ شکیلہ بی بی نے ہی آپ کا پتہ لکھ کر مجھے دیا تھا، کیونکہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے آپ کا گھر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ میری نند کے گھر رہنے سے تمہاری جان کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تب ہی اس نے اپنی داستان غم سنائی۔ منڈی نامی دیہات میں وزیرہ کے شوہر تمیزے کی زمین تھی۔ اسی باعث دن رات کی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر میسر آ جاتی تھی۔ تمیزے کا کام کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ بھی اس کام میں اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی۔ پہلے ان کے پاس صرف 3 بیگھے زمین تھی۔ محنت مشقت کر کے اور مویشی کے کارن پائی پائی جوڑ کر 3 بیگھے اور خرید لی۔ جب سے یہ کنبہ 6 بیگھے کا مالک بنا تھا، وزیرہ بڑی بھاگوان کہلانے لگی تھی۔ وہ اب کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے بیٹی کے جہیز کی چادر کاٹتی رہتی تھی۔ تمیزدار نے بھی اپنی مدد کے لیے ایک چاکر بیلی رکھ لیا تھا۔ یہ غریب ایک یتیم لڑکا تھا، نحیف و کمزور۔ 2 وقت کی روٹی اور سالانہ 2 بوری گندم کے عوض تمام دن ان کے کھیتوں میں کام پر جتا رہتا تھا۔ وزیرہ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ دیہات میں ریت رواجوں کے باعث شادی کرنا اور گھر بسانا ایک دشوار امر ہوتا ہے۔ بڑے لڑکے کی شادی اس نے بڑی بیٹی کے بدلے میں کر دی اور چھوٹے لڑکے شاکر کے بدلے میں چھوٹی لڑکی شاہانہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ سبھی دیہاتی جانتے ہیں کہ بچوں کے رشتوں کی خاطر بدلے کی اس رسم کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ جس وقت تمیزدار نے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ اس کے ماموں زاد سے پکا کیا، وہ 24 برس کا اور شاہانہ محض 10 برس کی تھی۔ شاکر البتہ جوان تھا۔
لہٰذا باپ نے 2 بھیگے زمین اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تیری ملکیت ہے، اب تم اس میں بوائی کرو اور فصل کاٹو۔ یہ محنت تم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ تمہارا گھر بسانا ہے۔ 2 بھیگے اس نے بڑے لڑکے مشکور کو بھی دیے اور باقی کے 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح تمیزے نے اپنا کام بھی ہلکا کر لیا اور بیٹوں کا بھی دل جیت لیا۔ وزیرہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا شاکر کھیتی کے کام میں جی نہیں لگاتا اور سستی کرتا ہے۔ تب ہی وہ اپنے بھائی سے اصرار کرنے لگی کہ وہ بیٹی کی رخصتی دے دے تاکہ شاکر کام میں دل لگائے۔ اب شاکر 22 سال کا نوجوان تھا۔ جب بھاری قدموں کے ساتھ زمین پر چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بھی دہلتا تھا۔ وزیرہ کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہ لائے گی وہ کمانے میں جی نہ لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد اس بے تکمیل کو کھونٹے سے باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بھیگے اجاڑ پڑے تھے۔ وہ بے دلی سے کام کرتا، زمین کو وقت پر پانی نہ ملے تو کیا فصل دے گی۔ تمیزدار بھی بیٹے کی شادی کرنے کا آرزو مند تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ شہانہ ابھی چھوٹی تھی اور جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جاتی اس کے سسرال والے اسے کیسے بیاہ کر لے جا سکتے تھے۔ بیوی کے کہنے سے تمیزدار شاکر کے ہونے والے سسر کے پاس گیا۔ اس نے استدعا کی کہ وہ اپنی لڑکی زبیدہ کو شاکر سے ابھی بیاہ دے اور ان کو مہلت دے دے کہ جب شہانہ شادی کے لائق ہو جائے گی تو وہ ان کی امانت ان کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد زبیدہ کا باپ مان گیا، کیونکہ وزیرہ اس کی سگی بہن بھی تھی۔ اس نے شادی کی تاریخ دے دی۔ طے یہ پایا کہ 3 سال بعد وہ شہانہ کو بہو بنا کر لے آئے گا، مگر اپنی بیٹی زبیدہ کا بیاہ ابھی شاکر سے کر دے گا۔ شاکر کی شادی زبیدہ سے ہو گئی، اس کا گھر بس گیا اور دل بھی آباد ہو گیا۔ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ زمین کی آبیاری میں مصروف ہو گیا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ تمیزے کی باچھیں خوشی سے کھل گئیں۔ 3 سال میں ہی انہوں نے 2 بھیگے اور خرید لیے۔ اب تمیزے اور وزیرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جہاں حالات کے دباؤ میں عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد کی خوشیاں اور خوشحالی مرد کو پھر سے جوان کر دیتی ہیں۔ اب تمیز بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ جوان بہوؤں اور بیٹیوں کو خوشی کے احساس سے مدہوش پاتا، اس کا جی چاہتا کہ وزیرہ کی جگہ کسی کم عمر عورت سے شادی کر لے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ جوانی تو غربت کے بوجھ تلے کراہتے گزری۔ دیہاتیوں میں بھی غربت کے باوجود اکثر دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اکثر لڑکیاں زیادہ ہوں تو ان کو بدلے میں دے کر باپ یا بھائی اپنے لیے دوسری بیوی لے آتے ہیں، مگر تمیزدار کی تو 2 ہی لڑکیاں تھیں اور دونوں اپنی بھابھیوں کے بدلے میں جانی تھیں۔ اب تمیزہ بغیر وٹے کے دوسری عورت کیسے گھر لا سکتا تھا؟ اس نے اپنی الجھن کا وزیرہ سے ذکر کیا تو وہ گمسم رہ گئی۔ سوتن کے آنے کا اسے اتنا غم نہ تھا جتنا ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تو کہیں سمدھی سے کیے معاہدے سے نہ مکر جائے۔ وہ شاکر کی بیوی کو گھر لے آیا تھا، مگر بدلے کے رشتے کے طور پر شہانہ ابھی تک اس کے بھائی کے گھر بہو بن کر نہیں گئی تھی۔ اب اگر تمیزے دوسری بیٹی کو اپنے بدلے میں دے کر نئی بیوی لے آیا تو شاکر کا گھر اجڑ جاتا۔ اس عورت کو اپنا تو اپنا، ساتھ ساتھ بیٹے کا گھر بھی اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، تمیزے کی نیت بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وعدے کے مطابق شہانہ کا ہاتھ زبیدہ کے بھائی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا تو یقیناً شاکر کا سسر بھی اپنی بیٹی کو واپس لے جائے گا، جبکہ اب تو شاکر اور زبیدہ کے 3 پیارے پیارے بچے بھی ہو چکے تھے۔ یہ ظلم تھا جو تمیزدار سب پر ڈھانا چاہتا تھا۔
وزیرہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو شوہر کے ارادے سے آگاہ کیا اور بھائی کو کہلا بھیجا کہ جلد تم برادری کے مردوں کو لے کر آؤ اور شاہانہ کی رخصتی کی تاریخ لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ لڑکی ہاتھ سے گئی۔ بہن کا پیغام ملتے ہی شاکر کا سسر بھاگا بھاگا آیا اور شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانے کی تاریخ مانگی۔ تمیزدار آنا کانی کرنے لگا، تب ہی بیٹیوں، بہوؤں اور بیوی نے مل کر شوہر کو سمجھایا کہ جب ماموں نے زبیدہ کو دے دیا ہے اور بدلے میں تم شاہانہ کو دینا قبول کر چکے ہو تو اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وزیرہ کا شوہر اس وقت تو مجبور ہو گیا اور تاریخ دے دی، مگر سالے کے جاتے ہی بیوی پر برس پڑا کہ تم نے اپنے بھائی کو سندیسہ کیوں بھجوایا؟ میں نے 3 برس بعد شاہانہ کو بیاہ دینے کی مہلت لی تھی، یہ پہلے ہی تاریخ لینے کیسے آ گیا؟ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ بیوی بولی، شاہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں اور اب میں اتنی کمزور نہیں رہی، تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورا جٹی سے دوسری شادی کی اتنی جلدی ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لیا، اس کے بدلے اپنی زمین اس کے وارثوں کو دے یا بیل دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شاہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے، تو بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتا اور نہ میں کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بیاہ کے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ مقررہ تاریخ پر بارات آ گئی۔ شاہانہ کو ماں اور بھابھیوں نے دلہن بنا دیا۔ بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اس کے بدلے اس کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی تھی، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہا نے اس کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا جہاں دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمیزہ چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا کہ تم لوگ نکلو میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سب ہکا بکا رہ گئے، سمجھے کہ لڑکی کے والد کا دماغ چل گیا ہے، رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ باراتی اپنا سا منہ لے کر رخصت بھی ہو گئے۔ شاہانہ کے بھائی بھی دم بخود رہ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ چند روز تمیزے گھر والوں سے ناراض رہا، انہوں نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی۔ آخر ایک دن شاہانہ کو روتے دیکھ کر اس کے دل نے اسے مجرم قرار دیا، ضمیر نے شرمندہ کیا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ماموں سے کہو آ کر بہو بیاہ لے جائے، میں مگر شادی میں نہ بیٹھوں گا، تم لوگ اپنی خوشیاں پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لڑکے کو دلہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شاہانہ کو دلہن بنایا گیا۔ بارات آ گئی، بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیرہ بہن تھی اور دلہا کا باپ اس کا سگا بھائی، اس لیے خفگی کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچا دیا، یہ شادی بغیر ولی کے کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں، لڑکی کی میں رخصتی ہرگز نہ دوں گا جب تک کہ میری شرط پوری نہ ہوگی۔ شرط بتاؤ، دلہا کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورا جٹی سے کرانی ہوگی، وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں، نورا کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کر دو۔ میں نے شاہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورا کے بھائی کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بہنوئی سے ترش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ، میں شاہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شاہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دلہا جاتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ پھوپھا تمیزدار، سن لو، تم نے 2 بار ہماری بے عزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، میرا نام بھی حمید نہیں،
چند دن تک گھر میں موت کا سا سکوت رہا۔ شاہانہ تو پتھر کی مورت بن گئی، مگر پتھر کے اندر جو آتش فشاں دہک اٹھا تھا اس کا علاوہ اب امنڈنے کو تھا۔ حمید نے شاہانہ کے پاس اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، اگر تو تیار ہے تو رات کو میں نہر کے ادھر تمہارا منتظر رہوں گا، نہیں آؤ گی تو پھر ہم جانے اور تیرا باپ جانے، میں ضرور آؤں گی۔ شاہانہ نے جواب بھجوا دیا، تمہاری دلہن ہوں، تمہاری دلہن رہوں گی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، شاہانہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ سردی سے ٹھٹھر رہی تھی، کانپ رہی تھی، مگر سر پر عشق کی گرمی سوار تھی۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، ندی کے ٹھنڈے پانی میں کود گئی اور تیرتی ہوئی اس پار اتر گئی جہاں کنارے پر حمید اس کا منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمیزدار کی آنکھ کھل گئی۔ شاہانہ کی چارپائی خالی دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ قدموں کے نشان باہر گھر کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ یہ نقوش ندی کے کنارے ختم ہوئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ندی کے اس پار آنے والا حمید ہی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھننا گیا۔ جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان کی بہن اپنے منگیتر کے ساتھ نکل بھاگی ہے تو وہ بھی باپ کے ہمنوا ہو گئے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کو یوں بدنام رسوا کر جائے گی۔ اسی وقت شاکر نے قسم کھائی کہ حمید سے اس حرکت کا ضرور بدلہ لوں گا اور باپ کی بے عزتی کا قرض چکا دوں گا۔ اس نے بچے زبیدہ سے چھین کر اپنی ماں کے حوالے کیے اور بیوی کو یہ کہہ کر میکے روانہ کر دیا کہ باپ سے کہنا اپنی لڑکی کو سنبھال، ہم اپنی لڑکی سنبھالنے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی باعث حمید کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ شاہانہ اپنے بوڑھے ساس سسر کے پاس تھی۔ یہ رات کا وقت تھا جب شاکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ حمید کے گھر میں داخل ہوا۔ شاہانہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ برآمدے میں نکلی اور کھڑکی سے پکارنے لگی، ماموں مجھے بچانا، یہ ظالم مجھے اجاڑنے آ گئے ہیں۔ ماموں نے بھانجے کو للکارا، شاکر وہاں ہی ٹھہر جا، خبردار میری بہو کی طرف قدم نہ بڑھانا، تم مرد لوگ ہو تو اسے اٹھا لے جانے کی بجائے میری طرف آؤ۔ ماموں کمزور اور بوڑھا تھا، نہتہ اور اکیلا بھی، بھانجا جوان تھا، اس کے ہاتھ میں چھرا اور مدد کو ساتھی بھی ہم رکاب تھے۔ مزاحمت جو ہوئی، پل بھر میں ہی شاہانہ کے سسر کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر بھائی نے بہن کا منہ باندھا اور اس کو گھوڑے پر ڈال کر واپس گھر لے گیا۔ حمید بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضمانت کا منتظر تھا۔ اس پر نمبردار کے بکرے چرانے کا الزام تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ شاہانہ کو تو یہ واپس لے آئے تھے۔ اب باپ اور بھائیوں کو دو مسئلے درپیش تھے۔ ایک شاہانہ کی حمید سے محبت جو اس کو گھر واپس جانے پر مجبور کیے ہوئے تھی، دوہم حمید کے باپ کا قتل جس کی لازمی سزا موت تھی۔ تمیزے نے بیٹے سے کہا، لڑکی کو لے کر سندھ کی طرف نکل جا، یہاں اگر شاہانہ نے پولیس میں ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بھائی بہن اور ماں کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقہ کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ وسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شاہانہ کی رکھوالی شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شاہانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی۔ مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے، جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔ ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اسی کی بھتیجی 3 بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا۔
اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا اور شاہانہ کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شاہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہ دے گی، اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں، اگر تو نے شاہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہ کروں گی۔ بقول وزیرہ اگرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تب ہی وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شاہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شاہانہ سے کہا کہ تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا۔ خبردار شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شاہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شاہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر ہو جائے اور وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے جا کر بیاباں میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شاہانہ اترا، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شاہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کے انجام کا اچھی طرح پتہ تھا۔ شاکر نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دے، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہ دوں گی، تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے گی، جس نے بھاگنے میں آج بھی تیری مدد کی ہے۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا، شاہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، سنگ دل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس وسو صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شاہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی، میں نے اس طرح سے تیری دغا باز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہ دے گی، پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پر پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کے وزیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے جیتے جی میں اس کی زندگی داستان غم کو کسی پر افشا نہ کروں گی، اس کا راز راز ہی رکھوں گی، اور میں نے وعدہ کر لیا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر با لب رہنا چاہتی ہوگی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی گہرا اور وسیع ہوتا ہے، اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔